بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. روزمرہ زندگی کے مسائل اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے حل پیش کرنے والا یوٹیوب کا سب سے بہترین چینل اور اس کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خواتین و حضرات، جس بڑی تعداد میں آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، یہ اس امر کا گواہ ہے کہ آپ لوگ ہماری کاوشوں سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں اور ہمارا چینل کتنی بڑی تعداد میں زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے. دوستو، ہمارے اس چینل سے ہمارا مشن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات کو عام کر کے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں درپیش مسائل کا حل تلاش کریں. ہمیں اس مشن میں کامیابی کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت رہتی ہے. آپ کے تعاون کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اردو ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اردو ٹیچر کو سبسکرائب کریں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو یہ تمام انمول ویڈیوز جو ہیں وہ بلا تاخیر ملتی رہیں گی. خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف. یہ موضوع ہے جلد سے جلد چہرے کی رنگت گوری کرنا اور چہرے کو کیل مہاسوں سے صاف کرنا. ہمیں ایک بھاری تعداد میں والدین، بیٹیوں، بہنوں اور نوجوانوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے کہ آج کل کی آلودگی کی وجہ سے اور ناقص خوراک کی وجہ سے ان کے چہرے صاف نہیں رہے ہیں. تو ہمیں کوئی ایسا ٹوٹکا گھریلو نسخہ بتا دیا جائے جس سے ہمارے چہرے کی رنگت بھی گوری ہو جائے اور ہمارا چہرہ ان کیل محاسوں سے صاف بھی ہو جائے. خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں تاخیر کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہم ریسرچ کر رہے تھے اور آپ کے سامنے کچھ ایسے گھریلو ٹوٹکے لانا چاہتے تھے جو نہ تو زیادہ مہنگے ہوں، دوسرا وہ کرنے آسان ہوں، یعنی ان کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ آسانی سے دستیاب ہوں، اور تیسرا وہ اتنے ہی کارگر اور مفید بھی ہوں. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ اتنے ٹوٹکے شیئر کریں گے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک آدھ جو بھی آپ کو آسان لگے اس کو فالو کر کے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ وہ تمام بیٹیاں اور بہنیں جو جمالیاتی ذوق رکھتی ہیں اور اپنے حسن و جمال میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں، وہ یہ ضرور وعدہ کریں کہ ایک تو وہ شرعی پردہ کریں گی اور اپنے زیبائش کو، حسن و جمال کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں اس سے منع فرمایا ہے کہ مسلمان عورت اپنا حسن و جمال سوائے اپنے شوہر کے کسی پر بھی ظاہر مت کرے. دوسری بات اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زمانے کی خوبصورتی کے معیار ہوتے ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی ان دنیاوی سٹینڈرڈز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے، اپنے دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے. آپ کی جلد کی رنگت جو ہے وہ عام طور پر اس میں پائے جانے والے خلیات کی وجہ سے ہوتی ہے. زیادہ تر موسمی حالات، آب و ہوا، جلد کو سرد گرم موسم میں کھلا رکھنا بھی اس کی رنگت پر اثر انداز ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر سورج کی کرنیں جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور جلد کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں سورج کی کرنیں کتنی ڈائریکٹ، کتنی شدید اور کتنی دیر تک رہتی ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورج کی کرنوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے
एतराज करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। दूसरी बात ख्वातीन और हज़रात कि माहौलियाती आलूदगी भी जो है वो रंगत में तब्दीली का बायस है। बहरहाल हम आपके साथ जो टोटके शेयर करेंगे उसमें अगर आपकी जिल्द का रंग जुनियाती तौर पर स्याह नहीं है, यानी फितरी तौर पर ही उसका कलर अगर स्याह नहीं, तो चंद एक घरेलू टोटकों की मदद से इंशाल्लाह जिल्द की रंगत को निखारा जा सकता है। आजकल आपने ये ट्रेंड भी देखा होगा कि मुख्तलिफ खवातीन बहुत सारी क्रीमों को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाती हैं। वक्ती तौर पर उनके चेहरे की रंगत तो निखर जाती है और मुख्तलिफ हो जाती है, मगर कुछ अरसा के बाद उनके चेहरे पर दाग धब्बे और कील मुहासे और दाने निकल आते हैं। ख्वातीन हज़रात, इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि ये तमाम क्रीमें अगर मिलाई जाएं तो ये तमाम फार्मूलाज जो मुख्तलिफ होते हैं मिलकर आपकी स्किन की पीएच को खराब कर देते हैं। चुनाचे उसका शदीद रिएक्शन होता है और चेहरा दानों वगैरह से भर जाता है। ख्वातीन हज़रात, अगर ये मामला बिगड़ जाए तो ये स्किन कैंसर की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा एक निहायत खतरनाक ट्रेंड नया भी है, वो ये कि लोगों ने अपना रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए हैं। इन इंजेक्शनों का असर 6 से 8 माह तक तो रहता है, लेकिन आपको इनके मुज़र असरात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये इंजेक्शन जिस्म में जाकर मेलानिन की सतह को कम कर देते हैं, गोरापन नुमाया करते हैं, लेकिन इसका असर आपके जिगर पर पड़ता है और बुरी तरह मुतासिर होता है। दोस्तों, जब हम फितरत का मुकाबला करते हैं तो हालात नई नई बीमारियों की शक्ल में हमारे सामने हैं। हम फितरत और कुदरत दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनसे फायदा जरूर उठा सकते हैं। चुनाचे आज आपके साथ कुछ कुदरती अज्जा के इस्तेमाल से रंग गोरा और चेहरा साफ करने का आसान तरीका शेयर किया जाएगा। दोस्तों, हमारा पहला टोटका जो है वो दूध पर मुश्तमिल है, यानी इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दूध की जरूरत होगी। दूध में आप जानते हैं कि कैल्शियम की कसीर तादाद होती है और ये हमारे जिस्म का एक अहम जुज़्व है, जो दीगर फवायद के साथ साथ चेहरे की रंगत बेहतर बनाने में भी मुआविन होता है। कैल्शियम की कमी से रंगत पीली पड़ जाती है, चुनाचे कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए दूध से बेहतरीन कुदरती थेरेपी जो है वो कोई नहीं है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर आप चेहरे पर बालाई का लेप करें और कुछ देर तक ये मास्क जो है वो आप रखें और फिर साफ कर दें, तो आप चंद हफ्तों में देखेंगे कि चेहरे की रंगत में नुमाया फर्क आएगा। इसके अलावा दूध के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि एक कटोरा दूध लेकर एक कपड़ा उसमें भिगोकर चेहरे पर रगड़ें। खुश्क होने पर दोबारा ये अमल दोहराएं। 1 हफ्ते तक गुस्ल के बाद इसी कटोरे दूध में से कपड़ा भिगोएं और अपने चेहरे पर रगड़ने का अमल दोहराते रहें। आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिल्द की रंगत में वाज़े फर्क महसूस करेंगे। ख्वातीन और हज़रात, हमारा दूसरा टोटका जो है वो दही पर मुश्तमिल है। दही में लैक्टिक एसिड कुदरती तौर पर मौजूद होता है, जो तवानाई फराहम करता है और जिस्म के मुर्दा सेल्स को जल्द से जल्द हटाता है। इसका इस्तेमाल भी निहायत सादा है। 1 प्याला दही लेकर चंद मिनट तक जिल्द पर उसका मास्क बनाएं और फिर ताजा पानी से धो लें। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि दही के साथ लीमू का रस और दलिया मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाकर बाद में धो लें, या फिर आप दही में 1 चम्मच शहद डालकर ये मास्क भी 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगा रखें और फिर पानी से धो लें।
آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتے کے بعد ہی آپ کے چہرے کی رنگت کس قدر صاف ہو جائے گی اور آپ کو کیل محاسوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ رنگ گورا کرنے کے لیے ہمارا تیسرا جزو لیمو ہے۔ لیمو میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تیل کی کمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کی رنگت کو صاف کرنے کا بھی معاون بنا دیا ہے۔ لیمو کا رس کئی بلیچ کریموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کے بارے میں ماہرین بتاتے ہیں کہ لیمو کا رس لے کر روئی کی مدد سے چہرے پر موجود سیاہ حصوں پر لگائیں اور 20 سے 30 منٹ کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ لیمو کو آپ 2 حصوں میں کاٹ کر ڈائریکٹلی چہرے پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ چہرے پر 15 سے 20 منٹ تک رگڑتے رہیں۔ بعد ازاں صاف پانی سے چہرہ دھو لیں۔ آپ لیمو کا رس شہد اور زیتون کے تیل میں ملا کر بھی ایک لیپ تیار کر سکتے ہیں اور چہرے پر 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کا مساج کریں۔ خواتین و حضرات، لیمو کے رس کے استعمال میں صرف یہ احتیاط برتیں کہ لیمو کا رس لگانے کے بعد دھوپ میں ہرگز نہ نکلیں اور جلد پر موجود زخموں پر بھی ڈائریکٹلی یہ اپلائی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب آپ کو فوری وائٹننگ حاصل کرنے کا ایک قدرتی سکرب بتاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 2 چمچ دلیا، 2 چمچ سوکھا دودھ، 2 چمچ آم کا گودا اور کیری کے اندر کی گٹھلی لے کر ان سب کو اچھی طرح پیس لیں۔ یعنی 2 چمچ دلیا لیں، 2 چمچ سوکھا دودھ، 2 چمچ آم کا گودا اور پھر کیری کے اندر کی گٹھلی لے کر ان سب کو اچھی طرح پیس لیں تو یہ ایک سفوف سا ایک کریم بن جائے گی۔ آپ ضرورت پڑے تو اس میں پانی بھی ملا سکتے ہیں۔ اس کریم کو اپنے پورے جسم پر مساج کریں۔ یہ نہ صرف آپ کے جسم کو گورا کرے گی بلکہ بدبودار پسینے سے بھی نجات دے دے گی۔ اس کے بعد آپ کو ایک قدرتی کلینزر بتاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل میک اپ بہت استعمال کیا جاتا ہے، یہ سکن سیلز کو ڈیڈ کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تازہ گیندے کے پھول لے لیں یا تازہ گلاب کے پھول کی پتیاں لے کر 2 گلاس ابلتے پانی میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح پکائیں۔ 5 منٹ کے بعد پانی جو ہے وہ چھان لیں اور شیشے کی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں۔ روزانہ رات کو جب میک اپ آپ اتاریں تو روئی لے کر پانی سے اچھی طرح منہ صاف کریں اور یہ پانی منہ پر لگا رہنے دیں۔ چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ چہرہ صاف ہو جائے گا، چھائیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی اور کیل محاسوں سے نجات ملے گی۔ دوستو، حال ہی میں نیم کے درخت پر ہونے والی نئی ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جلد، بالوں اور عمومی صحت پر حیران کن مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ نیم کے درخت آپ کو جا بجا نظر آ جائیں گے۔ آپ نیم اور تلسی کے پتوں کو پیس کر یا ان دونوں کے پاؤڈر کو عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں تو کیل محاسوں کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں میں شامل مرکبات جلد سے جلد جھریوں کے خاتمے اور اسے نرم و ملائم بنانے اور رنگ صاف بنانے میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ نیم کے پتوں کے تیل کا استعمال جلد کو نہ صرف ملائم بناتا ہے بلکہ جھریوں کے خاتمے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے اور آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقے جو انتہائی بھدے دکھائی دیتے ہیں ان سے خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو اس مشکل کا آسان اور مکمل حل بھی نیم کے پتوں میں ہے۔ چہرے کو تازہ پانی سے دھونے کے بعد نیم کے پتوں کا پاؤڈر آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقوں پر لگائیں اور 15 منٹ بعد دوبارہ چہرہ دھو لیں۔ روزانہ یہ کرنے سے آپ سیاہ حلقوں کے خاتمے میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ روشن اور دمکتے چہرے کے لیے نیم کے پھول کی پتی کا پاؤڈر
दूध और दही को मिलाकर लगाएं। सिर्फ 15 मिनट तक ये मास्क लगा रहने दें और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिल्द की रंगत भी साफ होती है और कील मुहासों से भी आपको निजात मिलती है। ख्वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपकी मुश्किल का हल जरूर करेगी, और अगर आपको ये वीडियो कारगर लगे तो इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द किसी नए मसले का हल लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।